وہ دروازے کی بیل پر ہاتھ رکھے ہٹانا بھول گیا تھا۔ اف، صبح صبح یہ دودھ والا آج تو مر جائے گا میرے ہاتھ سے، سنڈے کو بھی سکون نہیں۔ بیلا نے منہ بناتے ہی جھاڑو ہاتھ میں پکڑے دروازہ کھول دیا۔ پوچھنا تک گوارا نہ کیا، جبکہ سامنے اونچے لمبے چوڑے ہینڈسم مرد کو دیکھ کر ایک پل کو ٹھٹک کر رک گئی۔ نواب شمشاد کا گھر یہی ہے؟ اس نے بہت معطب انداز میں پوچھا، جبکہ سامنے کھڑی لڑکی کا حلیہ دیکھ کر وہ لب بھینچتے نظریں پھیر گیا۔ دوپٹہ اس نے اپنے کاندھے پر رکھے کمر پہ لے جا کر باندھا ہوا تھا، جبکہ اس کی خوبصورت دھڑکنوں کی بناوٹ واضح ہو رہی تھی۔ اس لڑکی کی اس قدر لاپرواہی پر وہ دانت کچکچا گیا، جب سامنے ہی اگلے پل وہ فوراً دروازہ بند کر گئی اور پھر 5 منٹ بعد دروازہ دوبارہ کھولا۔ اب کی بار دروازہ کھولتے دوپٹہ کھول کر خود پہ اچھی طرح پھیلایا۔ جی یہی ہے، آپ کون؟ اب کی بار وہ تھوڑا دھیمے لہجے میں بولی۔ میں بلال احمد خانزادہ ہوں، پشاور سے آیا ہوں، آپ ان کو ذرا بلوا دیں۔ وہ اب بھی نظریں نیچے رکھ کر بات کر رہا تھا۔ 1 منٹ، آپ احمد ماموں کے بیٹے ہیں؟ اب کی بار اس نے پھر سے دروازہ پورا کھول دیا۔ بلال کی نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکیں اور سر اس بات میں لایا، اوہ اندر آئے نا، آپ کے آنے کا تو پورے گھر کو پتا ہے، یہ دیکھیں اسی لیے تو صفائیاں ہو رہی ہیں۔ ویسے آپس کی بات ہے، دکھنے میں تو آپ سادہ سے لگ رہے ہیں، لیکن اللہ اتنا بولا گیا کہ پتہ نہیں کون سا VIP بندہ آ رہا ہے۔ وہ اسی لیے اندر کی جانب بڑھ چکی کہ تبھی اندر سے بھاگ کر آتے گولو نے اسے زوردار ٹکر ماری۔ وہ سنگل پسلی پیچھے جا کے گرتی کہ بلال خان نے اس کی کمر میں ہاتھ رکھے فوراً سے گرنے سے بچا لیا۔ اپنی کمر پر اس شخص کی انگلیوں کا لمس محسوس کرتے وہ جی جان سے کانپی تھی، پر اگلے ہی لمحے وہ اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ گولو کے بچے، تو آج میرے ہاتھ سے مر جائے گا، موٹے سانڈ گنڈے۔ وہ وہیں سے چلاتے اپنا جوتا اتار کر اسے مارنے کو لگی کہ آگے سے ماں کو آتا دیکھ کر اس نے فوراً جوتا نیچے کر دے انسانوں کی طرح واپس پہن لیا، جبکہ اپنا بدلہ کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھا۔ ارے بلال بیٹا تم آ گئے، نجمہ بیگم نے کھلے دل سے بھانجے کا استقبال کیا۔ وہ تو مسکراتا وہ اپنی پھپھو کے قریب جاتا عقیدت سے ان کے ہاتھ چوم گیا۔ نجمہ بیگم نے اسے گلے لگا لیا۔ کیسے ہو بیٹا، گھر میں سب کیسے ہیں؟ وہ سیلیا اب ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی، جبکہ بیلا کو کچن کا رخ کرنا پڑا۔ ظاہر سی بات ہے، صبح صبح ٹپک پڑا تھا تو اس کے لیے ناشتہ پانی کا بندوبست تو کرنا ہی تھا۔ وہ جلدی سے ملازمہ کے ساتھ ناشتہ بنوانے لگی کہ تبھی اس کی چچی جان جو گولو کی مما تھی اندر داخل ہوئی۔ ارے بیلا، یہ پٹھان تو بہت خوبصورت ہے، چٹا گورا اور سرخ اور سفید رنگت۔ اس کی خوبصورتی تو لڑکیوں کو بھی مات دیتی ہے۔ چچی افشاں تو اس کی پہلی نظر میں ہی عاشق ہو گئی تھی۔ آپ نہ اپنے اس موٹے سنڈے کو سمجھا لیں، اتنی زور کا مجھے دھکا مارا ہے کہ میں گرتے گرتے بچی۔ بندہ کسی آئے گئے کا لحاظ ہی کر لیتا ہے، اگر وہ مجھے نہ تھامتا تو میری ہڈی پسلی۔ کون نہ تھامتا؟ چچی نے اس کی بات اچکلی، وہی جو گورا چٹا آیا ہے۔ انہی کے انداز میں نقل اتارتے بولی، ہائے اس نے تمہیں تھاما، اف کیا رومانٹک سین ہوگا نا۔ ابھی وہ مزے لے کر بول ہی رہی تھی کہ ہما اندر داخل ہوئی۔ ہما بیلا کی بڑی بہن تھی اور تھوڑی ریزرو طبیعت کی مالک تھی، جبکہ بیلا اتنی ہی شرارتی اور نڈر تھی۔ چچی، مما پوچھ رہی ہے ناشتہ بن گیا ہے؟ وہ اپنے بالوں کو سمیٹتے ایک طرف کرتی پوچھتے لگی۔ صبح صبح اس نے مشین لگا کر سارے کپڑے دھوئے تھے۔ ارے ہاں تیار ہے سب، بس ٹیبل پر لگانا ہے، آ جاؤ مل کر لگاتے ہیں۔ چچی جان بہت ہنسمکھ تھی اور ہمیشہ مسکرا کر زندگی کو جیتی تھی۔ بیلا اور ہما کے ساتھ مل کر انہوں نے ٹیبل سیٹ کیا تو شمشاد صاحب اور دلشاد صاحب دونوں بھائی ایک ساتھ ڈائننگ ٹیبل کے جانے پڑے۔ انہی کے ساتھ بلال خانزادہ بھی تھا، وہ سب سے بہت اچھے سے مل رہا تھا۔ سب نے اچھے سے ماحول میں ناشتہ کیا۔ بلال کے لیے ایک روم مختص کیا گیا تھا جسے ایک دن پہلے ہی سیٹ کروا دیا گیا تھا۔ وہ وہیں پہنچتا فریش ہو رہا تھا۔ اپنے شہر پشاور سے وہ یہاں شفٹ ہوا تھا، اس کے پیچھے ایک خاص مقصد تھا جسے صرف وہی جانتا تھا۔ دن بھر شمشاد صاحب کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد وہ شام کو روم میں آتا، شاور لے کر وائٹ شرٹ اور بلیک ٹراؤزر پہنے اب اپنا لیپ ٹاپ اٹھاتا کاؤچ پر جا بیٹھا۔ اس پہ کام کرتے بھی اسے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ دروازہ دھاڑ سے کھلا اور بیلا اندر داخل ہوئی، پر اگلے ہی لمحے ٹھٹک کر رکی۔ اوپس سوری، مجھے یاد نہیں رہا کہ آپ یہاں ہوں گے۔ ادھر سے کل رات میں یہیں بیٹھی تھی نا، تو میری بک یہاں رہ گئی، وہی لینے آئی ہوں۔ وہ بستر کی جانب بڑھتے بولی، وہیں ایک طرف سے اپنا ناول رکھا تھا۔ یہ وہ ناول پڑھنے والا کام چھپ کر کیا کرتی تھی۔ اسے رومانٹک ناولز پڑھنے کا بے حد شوق تھا اور اس کی والدہ سختی کرتی تھی، انہیں یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا، پر بیلا اپنا شوق پورا کرنے کے لیے یہاں بیٹھ کے پڑھائی کے بہانے ناولز پڑھا کرتی تھی۔ پر اب یہ کمرہ اس کی دسترس سے نکل گیا تھا۔ بوجہ سامنے بیٹھا شخص، میری ناول کی بک نہیں مل رہی، آپ نے دیکھی ہے؟ وہ سب طرف ڈھونڈ لینے کے بعد جب مایوس ہوئی تو مڑ کر بلال سے پوچھا، جو ابھی بھی لیپ ٹاپ میں ہی بزی تھا۔ میں بھی اس طرف گیا ہی نہیں، بنا دیکھے مصروفیت بھرا جواب آیا،
उफ, कहाँ ढूंढूं? अगर अम्मी के हाथ लग गया तो मेरी जान ले लेंगी। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई, जबकि उसकी बड़बड़ाहट सुनता वो जरा सा आईब्रो रेस करता उसे देखने लगा, जो काफी परेशान दिखाई दे रही थी। द फॉल्ट इन आवर स्टार्स। बिलाल ने वो नॉवल बुक अपने पास काउच पे पड़ी देखी। बात सुने, अचानक वो उसे मुखातिब कर गई तो वो उसे देखने लगा। अगर आपको मेरी बुक मिली तो आप उसे संभाल के रख लीजिएगा प्लीज, बस मम्मा के हाथ ना लगे। वो उसे वार्न करते बोल रही थी। बिलाल को लगा जैसे वो रोक डाल रही है। और मैं ऐसा क्यों करने लगा? बिलाल की बात पर बेला के माथे पर त्योरी चढ़ी। देखें, सीधी सी बात है, मैंने अपने कमरे की कुर्बानी दी है आपकी खातिर। अब ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है। शुक्र करें और एहसान माने मेरा, वरना आपको वो छोटा सा कमरा मिलता। बेला जरूरत से ज्यादा बात होनी थी, इतना तो बिलाल समझ ही गया था। बहुत एहसान है आपका, इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसे ही आपका भी एहसान उतार दूंगा। और कुछ? उसकी बुक को अपनी फाइल्स के नीचे छुपाता उसे संजीदगी से बोला, जबकि वो उसकी बात की गहराई को समझ न सकी। एहसान का बदला रहने दे, बस मेरी किताब को छुपा देना। सुने, वो कहते पलटने लगी कि उसकी पुकार थमी। अगर माइंड न करे तो मुझे एक कप कॉफी बना देंगी? उसकी फरमाइश पर बेला ने उसे घूर के देखा। मैं आपकी बीवी नहीं हूं, समझे आप? वो कुछ ज्यादा ही मुंह फट थी। बिलाल ने यह भी अंदाजा लगा लिया, एक कॉफी का कप बनाकर देने से आप मेरी बीवी बन जाएंगी? बिलाल ने लैपटॉप की स्क्रीन को एक साइड पे करते हुए इस पटाखा लड़की की जानिब देखते हुए पूछा, तो और? सुबह आपने पेट भरकर नाश्ता किया, फिर आपने खाना खाया, शाम को आपने चाय पी, और अब आपको कॉफी चाहिए। यह आपकी फुप्पो का घर है, कोई ससुराल नहीं। वो भी दूबदू होते बोली। चलें, अच्छी बात है, आपने मुझे याद करवा दिया। आपका नॉवल मिलेगा तो मैं उसे जरूर फुप्पो के हवाले कर दूंगा। इस बार बिलाल ने भी उसके अंदाज में जवाब दिया। तो बेला पेचोताप खाती रह गई। ठीक है, कॉफी लेकर आ रही हूँ, लेकिन नॉवल की बुक सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए, समझे आप? वो दांत कचकचाते हुए बोली और बाहर निकल गई, जबकि बिलाल ने बहुत फुर्सत से वो नॉवल की किताब उठाई और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। सरे वर्क पर सरसरी सी निगाह गई तो कानों से धुआं निकलने लगा, तो फौरन ही बंद करके एक तरफ रख दी। इतनी रोमांटिक नॉवल पढ़ती है, तौबा। वो वापस अपने काम की तरफ मुतवज्जो हो गया, जबकि थोड़ी देर में बेला उसके लिए कॉफी लाकर उसके हवाले कर चुकी थी, जिस पर उसने सिर्फ शुक्रिया कहने पर ही इत्तेफाक किया। एक बार बोल चुकी हूँ, नहीं मिलने आ सकती, फिर जान क्यों नहीं छोड़ देते? हुमा ने गुस्सा सब्र करते हुए फोन पर मुकाबिल से कहा। सोच लो, अगर तुम ना आई तो फिर इसका अंजाम क्या होगा? मुकाबिल ने एक बार फिर से धमकी दी। क्या चाहते हो तुम आखिर मुझसे? मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देते? माहम ने अपना माथा मसलते हुए कहा। जाने मन, जान इतनी आसानी से तो नहीं छूटनी, इसके लिए हर्जाना देना पड़ता है। मुकाबिल का अंदाज साफ उसकी गंदी नीयत के राज को फाश कर रहा था, और हुमा इतनी बेवकूफ नहीं थी कि मुकाबिल की बात इतनी आसानी से मान जाती। फिलहाल नहीं आ सकती, घर में मेहमान आए हैं और मेरी शादी की तैयारियां चल रही हैं तो मुश्किल है। हुमा ने साफ इनकार कर दिया। तो ठीक है, जिस दिन तुम्हारी शादी होगी उसी दिन तुम्हारी खूबसूरत फोटोग्राफ्स तुम्हारे घर वालों को मिल जाएंगे। इसकी बात पर हुमा के रोंगटे एक पल को खड़े हुए। वो जानती थी कि मुकाबिल जो कह रहा है वो कर भी देगा, और हुमा के पास सिवाय रोने के और कोई हल नहीं था। वो कॉल बंद कर चुकी थी, जबकि आंसू मुतवातिर बह रहे थे। सनी उसका क्लास फेलो था और बाद में अपनी शराफत की वजह से एक अच्छा दोस्त भी बन चुका था, और हुमा उस पर एक दोस्त होने के नाते एतबार भी करने लगी थी। यही वजह थी कि एक दिन उसकी बर्थडे पर वो अपनी दोस्त निशा के साथ चली गई। वहां अचानक उसकी और सनी की फोटोग्राफ्स ली गई, जिन्हें बाद में मुख्तलिफ एंगल से बदल कर उन्हें एक ऐसा रूप ढाल दिया गया कि साफ लगता था कि वो उन दोनों के बीच की नजदीकी की तस्वीर है। उमर चाहकर भी अपनी नकली साबित नहीं कर सकती थी, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी जो आज तक उसे भारी पड़ रही थी। वो बहुत दफा उससे ब्लैकमेल होती उसे अच्छी खासी रकम अब तक दे चुकी थी, जिसमें वो अपनी गोल्ड इयररिंग्स और एक अंगूठी भी बेच चुकी थी, और ये बात कोई नहीं जानता था। पर अब वो उससे मिलने की डिमांड कर रहा था, जो वो मरकर भी पूरी नहीं कर सकती थी। वो जानती थी कि सनी जैसा बेशरम इंसान कुछ भी कर सकता है। वो उसकी फोटोग्राफ्स तो जाया नहीं करने वाला, लेकिन इन फोटोग्राफ्स को मुद्दा बनाकर उसे जाने कब तक ब्लैकमेल करता रहता। इसीलिए अब वो उसका एक आखिरी हल सोचने की कोशिश कर रही थी, जिससे हमेशा हमेशा के लिए मामला खत्म हो जाए। एक हफ्ते बाद उसकी शादी थी। मेहराब जो दुबई होता था वो भी अगले हफ्ते वापस लौट रहा था। ऐसे में अगर ये खबर मेहराब तक पहुंच जाती तो वह रुखसती के बजाय सीधा उसे तलाकनामा भेज देता। वो जितना सोचती उतना ही दिमागी तौर पर मफलूज होने लगी थी। सारी रात वो घर के गार्डन में चक्कर काटती फिरती। आज भी वो यही सोचते हुए गार्डन में चक्कर लगा रही थी कि अचानक उसे अपने अक़ब से किसी के कदमों की चाप सुनाई दी, तो वो थम सी गई। सामने बिलाल खानजादा हाथ में कॉफी का मग लिए उसकी जानिब देखता खड़ा हुआ था। हुमा ने फौरन अपने आंसू पहुंचे। आप यहाँ? वो थोड़ी अपसेट थी।
पर खुद को कंपोज किए उसे देखते पूछने लगी, जी काफी देर से वहां ऊपर से आपको देख रहा हूँ, आप रो रही थी, फोन पर किसी से बात कर रही थी, कोई मसला है, आप मुझे बता सकती हैं? वो नर्म मुलायम लहजे में बोल रहा था। हुमा का एक पल को जी चाहा उसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स कह दे, लेकिन उस पर एतबार कैसे कर सकती थी? अभी 1 हफ्ता ही तो हुआ था उसे आए हुए, और क्या पता कैसा बिहेव करेगा वो मजीद परेशान हुई। नहीं तो बस ऐसे ही, कोई मसला नहीं। वो चुप आ गई, जबकि बिलाल की छठी हिस्स उसे कह रही थी कि कुछ तो मसला है इस लड़की को। ओके, अगर कभी कुछ शेयर करना हो तो मुझसे जरूर कीजिएगा। उसे बिल्कुल भाइयों की तरह ट्रीट करता बोला तो वो सरस बात में हिलाते अंदर की जानिब बढ़ गई, जबकि वो सर्द हवाओं को महसूस करता वहीं कुछ देर हवा खाने को खड़ा रहा। वो यहाँ जिस मकसद से आया था उसकी एक कड़ी हुमा से भी जुड़ी हुई थी, उसकी फोटोग्राफ्स जिसके लिए वो सद बेचैन हो रही थी। वो फोटोग्राफ्स बिलाल तक पहुंच चुकी थी और वो ये भी जानता था कि हुमा बेकसूर है, पर जब तक वो खुद उससे हर बात शेयर नहीं करती वो भी उसकी जानिब पहल नहीं कर सकता था। वो हेलो मिस्टर कजन, अचानक अपने अक़ब से नस्वानी आवाज सुनता वो झट से मुड़ा। बेला की मशकूक नजरें उसके जिस्म के आर पार हुई। ऐसे क्या देख रही हो? उसकी नजरों को खुद में गड़ता महसूस करते बिलाल का रंग पल में लाल हुआ। वो पठान बुरी तरह ब्लश करने लगा था। मुझे ऐसा क्यों लगता है आपका यहाँ आने का मकसद कुछ और है? ठोड़ी के नीचे हाथ जमाए पुरसोच अंदाज में वो पूछ रही थी। क्या मतलब, क्या मकसद? वो थोड़ा उलझा, जबकि दिल 120 की रफ्तार से धड़कने लगा। कहीं इसके असल मकसद का तो नहीं पता चल गया? जो पूछूं सच सच बताना। इंगेज्ड हो? उसके करीब आती पूछती उसको पजल कर रही थी। नहीं तो। उसके साथ आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। पता नहीं उस लड़की के सामने आते ही क्यों बौखला जाता था। उसकी जानिब एक निगाह डालने के बाद दोबारा नहीं देखता था। जिस नजर से उसे देखता था वो बदली नजर उसे किसी और लड़की पे जाती महसूस नहीं होती थी। वो जैसे उसको देखते ही उसके जिस्म के अंग अंग को टेलीस्कोप से करना शुरू कर देता था और ये उसके इख्तियार से बाहर होता जा रहा था। किसी से लव का चक्कर? वो अब जरा और करीब आई तो बिलाल उससे नामहसूस अंदाज में दूर हुआ, जबकि नजरें हुनूस नीचे थी। नहीं, अभी तक तो नहीं। उसकी कॉफी के मग पर गिरफ्त सख्त से सख्त होती जा रही थी। फिर मेरी आपी के गिर्द मंडलाना बंद करें। उनका निकाह हो चुका है और अगले हफ्ते उनकी शादी है। बेहतर होगा कि उनसे दूर रहें, वरना मैं बाबा से आपकी शिकायत कर दूंगी। वो उंगली उठाते उसे वार्न करती बहुत ही प्यारी लग रही थी। ठीक है, जैसे आप कहें। और कुछ? वो मुस्कान लबों में छुपाते धीरे से नजर उठाकर उसे देखता उसके दिल की दुनिया को हिलाकर रख गया। उफ यार, ये पठान तो मेरे हवासों पर छाने लगा है। इतना खूबसूरत पठान, पता नहीं मामू ने कहाँ छुपा के रखा हुआ था। उसे गहरी निगाहों से देखती दिल ही दिल में सोचती। अपनी नजरों का जाविया बदल गई। गुड, मेरा नॉवल मिला। उसे फिर से कुछ याद आ गया। अभी वो जवाब देता कि तेज हवा के झोंके ने सामने खड़ी लड़की का दुपट्टा लहराकर उसके चेहरे पर गिराते उसका चेहरा छुपा दिया। बिलाल ने धीरे से आंखें बंद करके वाह की तो सामने ही वो पूरी रानाइयों के साथ खड़ी उसे चारों शाने चित करने पर तुली हुई थी। मेरा दुपट्टा। वो जरा सा घबराई थी, लेकिन इस बार बिलाल बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा था। उसने अपने चेहरे से दुपट्टा हटाते उसकी जानिब पेशकदमी करते, उसके पीछे जाते, उसकी कमर के बहुत पास खड़े होते वो दुपट्टा उसकी गर्दन में लपेट दिया। इस दौरान बेला की सांसों का इर्तियाज बढ़ा था। उसके जरा सा भी छूने का गुमान न हुआ तो उसने वाकई उसे टच नहीं किया था। बेला के दिल में उसका मकाम मजीद ऊंचा हो गया। आप मुझ पर शक न किया करें बेला जी, बहुत शरीफ और सादा सा बंदा हूं मैं। उसके कान के पास सरगोशी करता उसके रोंगटे खड़े कर गया। बेला ने पलटकर एक नजर उसे देखा। उसकी ग्रीन आंखें तो कुछ और ही कहानी सुना रही थी, जबकि उससे आती अजीब सी वाइब्स को महसूस करते बेला जी जान से कांपती वहां से अंदर की जाने भागी। बिलाल ने गहरा सांस भरते अपने बालों में हाथ फेरा। उसके चेहरे को एक भरपूर मुस्कान ने छुआ था, जबकि बेला रूम में जाते ही दरवाजा बंद किए अपनी सांसों के उतार चढ़ाव में आंखें मीच गई। ये शख्स मुझे पागल कर देगा। क्या ये वाकई मुझे और नजरों से देखता है या मेरा वहम है? बेला आईने के सामने जाकर खड़ी हुई तो उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था और उसे खुद से भी समझ नहीं आ रही थी कि वो बिलाल के लिए क्यों अपनी फीलिंग्स बदलती महसूस कर रही है। पर बहुत कुछ बदल रहा था। सर सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक हो रहा है, डोंट वरी। किसी को शक नहीं होगा। वो इस वक्त टेरेस पर मौजूद था और उसके हाथ में दूरबीन थी जिसे वो बहुत दूर एक घर पर नजर रखे हुए था। वो घर ही तो उसका टारगेट था और उनकी हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए था, जबकि आज भी उसके हाथ में कॉफी का मग था। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। मेहराब आ चुका था, जबकि अभी तक हुमा ने अपना राज नहीं रखा था। कल उसकी मेहंदी थी,
पर उसके चेहरे पर कहीं भी खुशी की कोई झलक दिखाई नहीं दे रही थी। आप क्यों उदास हैं? बेला उसकी उदासी नोट करती पास आती पूछने लगी। अरे नहीं, मैं क्यों उदास होने लगी? वो हत्तुल इम्कान अपने एहसासात छुपा रही थी। नहीं आप ही, कोई बात है, प्लीज बताएं मुझे, किसी ने कुछ कहा है? वो जोर देती वहीं उसके पास बैठ गई। बेला कोई बात नहीं है, बस इस घर को छोड़ने की उदासी है। तुम सब, मम्मा, बाबा, आप सबकी बहुत याद आएगी। वो गहरा सांस भरते बोली तो बेला उसके गले लग गई। उसकी आंखें भी नम होने लगी। आप भी, सबसे ज्यादा आपको मैं मिस करूंगी, आप तो मेरी जान है। पता है आपको, वो बच्चों की तरह बोलती हुमा को बहुत प्यारी लगी। अच्छा चलो उठो, बाहर चलें, मम्मा वेट कर रही होंगी। हुमा ने उठते हुए बेला का गाल चूमा तो वो भी जवाबन उसका गाल चूम गई। दोनों बहनें आगे पीछे बाहर निकली। आज हुमा का उपटन था। एक तरफ सबके चेहरे खिले हुए थे तो दूसरी तरफ उसका दिल हौल रहा था। सनी ने उसे साफ धमकी दी थी कि अगर वो शादी से पहले उससे ना मिलने गई तो वो तमाम फोटोग्राफ्स उसके मनकू और बाप को भेज देगा, फिर रुखसती नहीं, तलाक होगी। वो सारी रात इस बात को सोचते सुबह तक अपनी तबीयत खराब कर चुकी थी। मेहंदी वाले दिन मिसेस नजमा शमशाद ने लेडी डॉक्टर को घर बुलवा लिया और उसका चेकअप करवाया। उन्होंने किसी बात का बहुत स्ट्रेस लिया हुआ, उनका ख्याल रखे और इन्हें वक्त पर खाना दे। काफी वीक हैं ये। डॉक्टर की हिदायत पर बेला सोच में पड़ गई। अपनी बहन को तो वो भी 2 दिन से अपसेट देख रही थी। अब डॉक्टर की बात पर उसके शक को यकीन की मोहर लग गई। शाम को वो बिलाल के रूम में पहुंच गई। उसे यही शक था कि उसने उसकी आपी को कुछ कहा है जिस वजह से उसकी आपी का ये हाल है, क्योंकि पिछले दिनों इन दोनों ही ने उसने गार्डन में बात करते देखा था और वहां उसकी आपी रोते हुए चली गई थी। वो दिन और ये दिन उसकी आपी वापस पहले जैसी नहीं हुई। वो उसके रूम में खड़ी वेट कर रही थी क्योंकि बिलाल शावर ले रहा था। बाहर मेहंदी का फंक्शन शुरू होने वाला था और सब तैयारियों में लगे थे और वो यहाँ बिलाल से 2 टोक बात करके ही जाने वाली थी कि तभी उसकी निगाह बिलाल के लैपटॉप पर पड़ी जो खुला हुआ था। उसके कदम वहीं जम गए। झुक के लैपटॉप को अपनी तरफ मोड़ा। स्क्रीन पर हुमा की तस्वीरें बड़े साइज में खुली थी, साथ ही एक पूरी फोल्डर लिस्ट जिस पर लिखे अल्फाज पढ़ते उसके रोंगटे खड़े हो गए। केस H92, टारगेट सनी, एविडेंस कलेक्टेड, खानजादा रिपोर्ट्स, अंडरकवर ब्रीफ। बेला के दिल में झटका से लगा। ये सब कोई आम चीज नहीं थी। उसके अंदर खौफ और हैरत की एक साथ उभरा। उसी लम्हे बाथरूम का दरवाजा खुला। बिलाल सफेद टी शर्ट में बाहर आया। उसके बालों से पानी टपक रहा था, मगर जैसे उसकी नजर लैपटॉप पर और फिर बेला पर पड़ी, उसके चेहरे पर पहली बार सख्ती उभरी जो आम बंदों में नहीं देखी जाती। बेला एक झटके से लैपटॉप बंद करना चाहती थी, मगर बिलाल एक ही कदम में आ गया। उसका हाथ मजबूती से रोककर लैपटॉप बंद कर दिया। वो पुरसुकून मगर खतरनाक अंदाज से उसे देखने लगा। ये देखने की इजाजत किसने दी आपको? बेला एक कदम पीछे हटी, मगर आंखों में गुस्सा ज्यादा था और डर कम। ये मेरा कमरा है और मैं अपने ही कमरे में आई हूं, और आप हैं कौन? ये सब क्या है? केसेस, एविडेंस, तस्वीरें, आप ही की तस्वीर, वो भी आपके लैपटॉप में। मुझे सच सुनना है बिलाल, मुझे बताएं ये सब क्या है, क्या मकसद है आपका? बिलाल ने गहरी सांस ली, जैसे वो अपने अंदर कुछ बहुत बड़ा राज छुपा रहा हो। वो अब की बार उसे नर्म निगाहों से देखने लगा। बेला, जो आपने देखा है उसे किसी को नहीं बताना। बेला ने आंसू जब्त किए। क्यों? क्या आप जासूस हैं? डॉन है या कोई खुफिया बंदा? बिलाल इस बार आहिस्ता से उसके बाजू पर हाथ रख गया और ये पहली बार था जिसने बेला को छुआ। मैं कुछ भी हूं, मगर आपके खानदान के लिए खतरा नहीं हूं। मैं एक केस पर काम कर रहा हूं जिसमें हुमा इन्वॉल्व है, लेकिन मैं जानता हूं हुमा बेकसूर है। उसके साथ जो कुछ हो रहा है उसके पीछे एक बहुत गंदा आदमी है। मैं इस केस में वो रुका जैसे कोई लफ्ज जबान पर आया हो, मगर उसने उसे रोक लिया। बेला की आंखों में हैरत और शक बढ़ गया। आप मेरे कजन नहीं लगते। आपका रहन सहन, बोलने का तरीका, आंखों की सख्ती, ये सब किसी आम बंदे में नहीं होता। कुछ तो है। इतनी सख्त सिचुएशन में भी बिलाल के लबों पर पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट धर आई। आप बहुत बातूनी हैं और बहुत तेज भी। उसके अंदाज में दबंगी थी जब वो बोला, जी हाँ, इसीलिए आपको मुझे बताना पड़ेगा कि चल क्या रहा है, वरना मैं सबको बता दूंगी कि आप जो देखते हैं वो है नहीं, बल्कि कोई खुफिया एजेंट। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही बिलाल खुलकर हंस दिया, मगर अगले ही लम्हे संजीदा होते हुए उसे देखने लगा तो उसे हैरत से देख रही थी। ठीक है, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, लेकिन आपको भी मुझसे एक वादा करना होगा। जो मैं कहूं वही करेंगे, कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे और हुमा के मामले में मुझ पर भरोसा करेंगे। और अगर मैं वादा ना करूं तो? अंदाज जिद्दी था। बिलाल एक कदम मजीद करीब आया। उसकी आंखें सीधी बेला की आंखों में उतर गईं और वो धीरे मगर गहरी नजरों से उसे देखने लगा। फिर बहन को खो देंगी? उसके अल्फाज पर बेला का दिल धक से रह गया। क्या बोल रहे हैं आप? अगर बहन को बचाना है तो मेरा साथ देना होगा आपको बेला जी, वरना जाएं सबको बता दें। इस सब में सिर्फ हुमा की बदनामी है और कुछ नहीं।
وہ اپنی کہتا پلٹ گیا۔ شکر تھا ابھی بیلا نے ہما کی وہ ایک تصویر دیکھی تھی جس میں وہ ایک لڑکے کے ساتھ کھڑی تھی، لیکن وہ اس قابل تھی کہ اسے دیکھا جا سکتا تھا۔ باقی کی تصویریں نہ وہ کسی کو دکھا سکتا تھا نہ انہیں کسی کو میل کر سکتا تھا، وہ اس کے لیے ٹاپ میں ہی تھی۔ میں آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہوں، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے پاس آتی اپنے آنسو پہنچتی عزم سے بولی تو بلال نے گہرا سانس بھرتے اسے دیکھا، جیسے اسے یقین تھا کہ اس کی بات مانے گی۔ ٹھیک ہے، اب آپ جائیں اور ماہم کا موبائل لے کر آئیں، مجھے ان کا موبائل چاہیے ہر حال میں، تاکہ اس شخص تک پہنچنے میں آسانی ہو، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ اسے بولتا خود لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا۔ بیلا گہرا سانس بھرتی باہر نکلی، ہر طرف رنگ و بو کا سیلاب امڑ آیا تھا، ہلکی ہلکی موسیقی چہار سو پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی کزنز اسے پکڑ کر ماہم کے پاس لے گئی۔ ماہم نے اسے اپنے پاس بٹھایا، بیلا کی نگاہیں اس کے موبائل پر تھی جو اس کی گود میں دھرا تھا۔ سبھی لڑکیاں اب ڈھولکی رکھے بیٹھی تھیں، آج ماہم کا چہرہ بھی کچھ حد تک مطمئن نظر آ رہا تھا۔ بیلا وجہ تو نہیں جانتی تھی، لیکن اس نے بہن کی خوشیوں کی سلامتی کے لیے دل ہی دل میں دعا ضرور کی تھی۔ ماہم کا ذرا سا دھیان بٹا تو بیلا نے اس کی گود سے موبائل اچک لیا اور اپنے کامدار دوپٹے کے نیچے چھپا لیا اور بہت ہی احتیاط سے وہاں سے اٹھ کر بلال کے روم میں آ گئی، جو اپنے سکھ میرون قمیض اور وائٹ شلوار میں آئینے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ اسے اس قدر تیار دیکھ کر بیلا تو نظریں ہٹانا بھول گئی۔ ماشاءاللہ، بے اختیار ہی لبوں سے ادا ہوئے الفاظ پر بلال نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور دھیما سا مسکرایا۔ ہمیں باہر جانا ہوگا بیلا جی، ورنہ کوئی ہمیں ڈھونڈتا یہاں آ گیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ بیلا نے فوراً نظریں چراتے اس بات میں سر ہلایا اور بلال کے ساتھ باہر کا رخ کیا۔ بلال کچھ دیر مردان خانے جاتا ایک چکر لگا گیا، وہاں حاضری دیتا معذرت کرتا اٹھایا۔ اسے آتا دیکھ بیلا بھی اس کے اشارے پر چھت کی طرف بڑھ گئی۔ ٹھنڈی ہواؤں کے تیز چھونکوں نے انہیں اپنی لپیٹ میں لیا۔ اس کی نازک سی کمر پر بلال کی نظریں بار بار جا ٹھہرتی تو وہ اپنی نگاہیں چرا لیتا۔ بلا شبہ یہ لڑکی چلتا پھرتا آتش فشاں تھی۔ اچانک ماہم کے موبائل پہ ناؤن نمبر سے کال آنے لگی۔ جس شخص کا نمبر تو نہیں ہو سکتا، بیلا نے الجھتے ہوئے کہا، یہ بھی وہی ہو، ماہم نے اسے بلاک کیا ہو اور وہ ریسیو کریں کال۔ بلال نے اسے فوراً کہا، نہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ بیلا پہلی بار گھبرائی، کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ میں ہوں نا آپ کے ساتھ، پھر کیسا ڈر؟ اسے اپنے ساتھ ہونے کا یقین بخش رہا تھا۔ بیلا نے گہرا سانس بھرتے کال پک کرنے لگی کہ کال بند ہو گئی۔ پھر ایک وائس نوٹ سینڈ ہوا۔ بلال نے اسے آن کیا تو اسے سن کر دونوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بلال نے ایک نظر بیلا کو دیکھا، وہ بات جو وہ نہیں چاہتا تھا بیلا کو پتہ چلے اس وائس نوٹ سے پتہ چل گئی۔ آپ ہی کی کون سی تصویریں ہیں اس کے پاس؟ آپ مجھے ساری بات بتائیں بلال، ابھی اسی وقت۔ وہ آدھی ادھوری بات سے زیادہ پریشان ہو رہی تھی اور پھر بلال نے اسے مجبوراً ساری بات بتا دی جتنا وہ جانتا تھا۔ او میرے اللہ، آپ اتنی بڑی مشکل میں ہو، انہوں نے ہمیں بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ سر پکڑ گئی۔ بیلا، بلال اچانک اپنے عقب سے مسز نجمہ بیگ کی آواز سنتے وہ دونوں چونکے۔ امی آپ؟ بیلا بہت بری طرح گھبرا گئی۔ نجمہ بیگم نے ایک کھینچ کے تھپڑ بیلا کے چہرے پہ رسید کیا۔ بلال نامحسوس انداز میں ماہم کا موبائل نیچے کرتے چھپا گیا۔ نجمہ بیگم کی شاکی نظروں کو دیکھتا وہ ان کے پاس آیا۔ کچھ مت کہنا بلال۔ وہ ہاتھ اٹھاتے اسے وہیں وارن کر گئی۔ ان کا سخت کی لہجہ دیکھتے بیلا بھی سہم گئی۔ ماں تو ان کی دوست تھی، لیکن آج محسوس ہو رہا تھا وہ صحیح پٹھان خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے لالا کے بیٹے ہو، مجھے لگا جیسا وہ غیرت مند ہے ویسا تم ہو۔ ان کی باتوں پہ بلال کے لب بھینچے تھے۔ اسی لیے تمہیں یہاں رہنے کی اجازت دی، تم پر اعتبار تھا بہت، آج تم نے وہ سب توڑ دیا۔ نجمہ بیگم کا لہجہ مزید سخت ہوا۔ پھپھو، مجھے ایک بار بات کرنے کا موقع؟ کوئی موقع نہیں بلال، شادی والا گھر ہے، تم دونوں کو کیا لگا یہاں چھت پر آ کر چھپ کر ملاقاتیں کرو گے تو لوگوں کی نظروں سے چھپ جاؤ گے؟ امی آپ غلط، ہم تو صرف ماہم۔ چپ، وہ ایک دم بھڑک گئی۔ خبردار میری پاکیزہ بچی کا نام تم دونوں کی زبان پر بھی آیا تو منہ توڑ دوں گی تم دونوں کا۔ انہیں لگا بیلا ماہم کا نام لے گی، یہ کہنے والی ہے کہ انہیں ماہم نے ملوایا۔ وہ پوری بات سن ہی نہیں رہی تھی اور وہ دونوں بری طرح پھنسے تھے۔ سب مہمانوں نے نہیں بلکہ بہت سونے تم دونوں کو یہاں پر اوپر آتے ہوئے دیکھا ہے، اور بلال تم نے میری عزت کا جنازہ نکال دیا، آج میرا مان میرا غرور توڑ دیا۔ اب بتاؤ کیا کروں میں؟ وہ سر پکڑ کر رہ گئی۔ پھپھو، میں بیلا جی سے ابھی اسی وقت نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اچانک بلال کی بات پر وہ دونوں ماں بیٹی چونکی۔ اس کا لہجہ دھیما ضرور تھا لیکن پختہ ارادہ ظاہر کر رہا تھا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، اب اس رشتے کو نکاح کے بندھن میں باندھ دینا چاہیے، ورنہ ہر طرف جگ ہسائی ہوگی اور عزت پہ کیچڑ اچلے گا۔ وہ آنسو ضبط کرتے بولی تو بیلا نے سر نفی میں ہلایا۔ بلال کی خاموش نظروں نے اسے وارننگ دی تھی کہ وہ اپنی زبان نہیں کھولے گی، اور پھر کچھ ہی دیر میں آنن فانن ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔
نجمہ بیگم نے سب کچھ خود ہینڈل کیا، اپنے شوہر کو خود منایا۔ چچی کو تو پہلے دن سے بلال پسند تھا اور بیلا کے ساتھ اس کی جوڑی فٹ بیٹھ رہی تھی۔ وہاں بھی ان دونوں کے نکاح سے بہت خوش تھی۔ غرض کچھ لوگوں کے لیے سب اچانک تھا اور کچھ لوگوں نے انہیں ایک ساتھ چھت پر جاتا دیکھ لیا تھا، پر اس نکاح نے سب کی بولتی بند کر دی۔ نجمہ بیگم میں بر وقت فیصلے نے سب کچھ اچانک ہی بدل کے رکھ دیا۔ وہ رات بھی کسی طرح کٹی گئی۔ صبح فجر کی اذانوں کے وقت وہ مسجد میں نماز ادا کرتا واپس آیا تو بیلا اس کے روم میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بیلا جی آپ اس وقت؟ وہ فوراً دروازہ لاک لگا گیا۔ کیوں، ڈر لگ رہا ہے؟ وہ غصہ ہوئی۔ کس بات کا ڈر؟ وہ اس کی آنکھوں کی سوجن دیکھتا سمجھ گیا کہ وہ بہت زیادہ روئی ہے۔ میری عزت کو مما کے سامنے روند کے رکھ دیا آپ نے۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ سچ کیوں نہیں بتانے دیا؟ وہ غصہ ہوتے روتے ہوئے اس کا کالر تھامے بلک اٹھی۔ اس کے ہاتھ میں اپنا کالر دیکھے وہ مغرور میجر اس وقت لب سی گیا تھا۔ آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی تھی اس کے کالر کو ہاتھ لگاتا۔ وہ ہاتھ توڑ کے رکھ دیتا، پر یہاں اس کی بیلا جی تھی۔ وہ مر تو سکتا تھا لیکن اپنی بیلا جی کے ہاتھ کیسے ہٹاتا؟ اگر سچ بتانے سے مسئلہ حل ہونا ہوتا تو میں چھپانے کو کبھی نہ کہتا۔ وہ دھیرے سے بولا تو بیلا نے الجھے اسے دیکھا۔ مطلب؟ وہ دھیرے سے اس کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھتا بہت نرمی سے اس کے ہاتھوں کی گرفت سے اپنا کالر چھڑا گیا۔ کل ایک بیٹی بدنام ہو رہی تھی نا، رابیل شمشاد۔ اگر سچ سامنے آتا تو دونوں بیٹیاں بدنام ہو جاتی۔ یہ نہیں سوچا آپ نے؟ پر امی میرے بارے میں کتنا غلط۔ وہ سسکی بھر گئی۔ ایک بار ماہ میں سب سے نکل آئے، اس کے بعد میں خود پپو کو حقیقت بتا دوں گا۔ بلال نے اس کی تسلی کروائی۔ کیا فائدہ بتانے کا؟ نکاح تو ہو گیا نا، اب ساری زندگی مجھے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ دل پہ پتھر رکھے اسے ٹوک گیا۔ بیلا کے دل کی دھڑکن تھم گئی۔ پپو کو سچائی بتانے کے بعد بلال خان زادہ وہی فیصلہ لے گا جیسا بیلا جی آپ چاہیں گی، اور سب کچھ خود پہ لے لوں گا یار۔ بس اب آپ روئے مت، آپ کے آنسو نہیں دیکھے جاتے۔ وہ بے اختیار اس کے گالوں کو انگلی کی پوروں سے چھوتا پہنچ گیا۔ اس کا انداز دیکھتے بیلا کے دل کو کچھ ہوا۔ آپ مجھے طلاق؟ بیلا سے بات مکمل نہ ہو پائی تو بلال مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ جو آپ کا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا، میں زبردستی کا قائل نہیں۔ بلال نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا اور اس نے رات کو ماہم کا موبائل ریٹین کرنے سے پہلے اس کا واٹس ایپ ہیک کر لیا تھا تاکہ سنی کا کوئی بھی میسج آئے تو اسے فوراً پتہ چل جائے، یہاں تک کہ وہ اس کے میسیجز بھی دیکھ سکتا تھا، پڑھ بھی سکتا تھا اور ڈیلیٹ بھی کر سکتا تھا۔ ماہم کو تو بالکل بھی خبر نہیں ہونی تھی۔ میں نے تو سنا تھا پٹھان بڑے غیرت والے ہوتے ہیں۔ بیلا اصلی ٹون میں واپس آئی، اس کے پاس بیٹھتی طنز مار گئی۔ اب اس بات کا کیا مطلب؟ وہ اسے گھور کے دیکھنے لگا۔ کیوں، آپ لوگوں کے لیے بیوی غیرت نہیں ہے جسے اتنی آسانی سے چھوڑ دو گے؟ وہ نہ جانے کیوں اس سے اس طرح کی باتیں کر رہی تھی۔ بلال نے اپنے لب بھینچے۔ وہ کچھ کہتا کہ اچانک اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ وہ بیلا کو اشارے سے چپ رہنے کا کہہ کر کال اٹینڈ کرتا اٹھنے لگا کہ اچانک ہی بیلا اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ بلال کا تو مانو سانس ہی تھم گیا۔ مقابل بریگیڈیئر احمد صاحب تھے جو اس سے رپورٹ طلب کر رہے تھے کیونکہ اس مشن کے لیے دیا گیا ٹارگیٹڈ وقت پورا ہو چکا تھا۔ بیلا نے موبائل پر اپنے کان بھی لگائے تاکہ وہ سن سکے کہ دوسری طرف سے کیا کہا جا رہا ہے۔ آئی رپورٹ یو آفٹر 10 منٹس کہتے ساتھ ہی وہ کال کاٹ گیا اور موبائل ایک طرف رکھتا وہ بیلا کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے ایک طرف بٹھانے لگا کہ بیلا نے اس کی گردن کے گرد بازو حمائل کر دیے۔ کیا ایشو ہے؟ اب نکاح میں ہوں آپ کے، اب بھی دور کریں گے مجھے؟ وہ خفگی سے بولی۔ نکاح سے جان چھڑانے کا ارادہ بھی ہے آپ کا بیلا جی؟ وہ اپنی نظروں کا فوکس اس کے مخملی وجود سے ہٹاتا لب کو چلتے بولا، جس پہ بیلا کھل کھلا کر ہنستی۔ بلال کو وہ مینٹل پیس ہی لگا جو اس کے حصے میں آ گیا۔ کبھی ہنستی تھی، کبھی روتی تھی، کبھی دور جانے کی بات کرتی تھی، کبھی پاس آنے کی۔ بلال کو وہ لڑکی اور اس کے ارادے سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ کیا چاہتی ہیں؟ کیوں میرے صبر کا امتحان لینے پر تلی ہیں؟ وہ ابھی تک اس کی گود میں چڑھ کے بیٹھی تھی، جبکہ اس پل بلال کے جذبات کتنی بری طرح سے جاگ رہے تھے جن کو وہ دبا کے بیٹھا تھا۔ لیکن جس طرح وہ اس کی گود میں ہل جل رہی تھی، اس پٹھان کا خون جوش مارتے اسے بھی ہلا کے رکھ دینے والا تھا۔ آپ بہت شائع ہیں، میں نے پہلی بار مرد کو اس طرح شرماتے دیکھا ہے۔ آپ تو مجھ سے آنکھیں بھی نہیں ملا پا رہے۔ اس کے گال پہ دھیرے سے لب رکھتے شرارت سے بولی۔ اسے شرمیلا بندہ دل و جان سے عزیز ہو گیا تھا۔ یہ بات وہ دل سے تسلیم کر چکی تھی اور سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ تھا کہ یہ پٹھان اسے چھو ہی نہیں رہا تھا، مطلب وہ پوری کی پوری بچی رہے گی۔ پر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اپنی حرکتوں سے اس پٹھان کو آؤٹ آف کنٹرول کرنے والی تھی۔ اب آپ مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی ہیں؟ وہ ایک دم سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے جھٹکے سے اپنے قریب کر گیا کہ بیلا کو تو سانس ہی سینے میں اٹک گیا۔ اس کی دھڑکنیں میجر بلال خانزادہ کے بالکل سامنے تھی۔
ان کا دھیرے دھیرے اتار چڑھاؤ دیکھتا وہ مخمور سا ہوتا ان میں اپنا چہرہ چھپا گیا۔ خان کیا کر رہے ہیں؟ دور ہٹیں۔ وہ اب کی بار صحیح معنوں میں گھبرائی تھی۔ آپ ہی کو شوق چڑھا ہے قریب آنے کا تو وہی پورا کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس پورے 10 منٹ ہیں۔ موبائل پہ وقت دیکھتا اسے ایک آنکھ ونگ کرتا مسکرایا کہ کس بات کے لیے؟ وہ سمجھ تو گئی تھی لیکن پھر بھی انجان بننے کی بھرپور کوشش کی۔ کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے اسے اپنی باہوں میں بھرتے بستر پر لایا تھا۔ خان کیا کرنے والے ہیں آپ؟ وہ بری طرح سے سٹ پٹا گئی۔ زیادہ نہیں، بس تھوڑا سا پیار کروں گا۔ وہ اپنے کف لنکس نکالتا اپنی شرٹ کے سارے بٹن کھول گیا۔ اس کے ابھرتے اور پھولتے مسلس دیکھتے بیلا کی تو جان سینے میں اٹک گئی تھی۔ خان ایسے نہیں پلیز۔ وہ اب کی بار صحیح معنوں میں گھبرا گئی تھی۔ اب دیر ہو گئی بیلا جی، اب آپ کی منتیں نہیں آپ کی آہیں سننے کا من کر رہا ہے۔ اس کے گالوں پر جھکتا اچانک سے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ بیلا اس کے اس انداز پر جی جان سے کانپ اٹھی۔ وہ دیوانہ وار اس کے لبوں کو چومے جا رہا تھا۔ بیلا نے سانس لینا چاہا تو اس کی سانسوں کو انہیل کرتا اس کی زبان کی ساری نمی چرانے لگا۔ بیلا نے اس کے کاندھے پہ اپنے ناخن چبھوئے تو آنکھیں کھول کے اسے دیکھتے ایک آنکھ ونگ کر گیا۔ اگلے پل اس کے ہاتھ قمیض کے اوپر سے ہی اس کی دھڑکنوں کو چھونے لگے تو بیلا کا پورا وجود اور جسم کانپ اٹھا۔ وہ اس پٹھان کو شریف سمجھی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ شرافت کے پیچھے وہ چھپا ایک فل آؤٹ آف کنٹرول پٹھان تھا۔ اسے تو بس ایک اشارے کی ضرورت تھی۔ اس کی دھڑکنوں کو مسلتا، اس کی فرنٹ کی ڈوریوں کو کھولتا، اس کی فراک کو ڈھیلا کرتا کاندھوں سے سرکا گیا۔ اس کی بیوٹی بون پہ نظریں جاتے ہی وہ شدت سے وہاں موجود ایک چمکتے دل پہ اپنے دانت کاٹ گیا۔ آہ خان رک جائے۔ بیلا اپنے لبوں پہ ہوتی ہوئی جلن کو برداشت کرتے اسے اب اپنے سینے میں منہ چھپاتے دیکھ بری طرح گھبرائی تھی۔ وہ جو اسے بار بار تھپڑ مار کے ہوش دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں لیتا اس کے سر کے اوپر تکیے پہ پن کر گیا اور پھر سے اپنا چہرہ اس کی دھڑکنوں میں چھپا لیا۔ آہ پلیز بس کریں، میں مر جاؤں گی۔ وہ مزید نیچے سرکتا کہ بیلا کی روتی آواز سنتا۔ وہ اپنا سر اونچا کرتے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ پل بھر میں اس کی حالت غیر کر گیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہتے تکیے میں چسپ ہوئے تھے۔ بیلا جی اتنے میں بھی آپ کی بس ہو گئی؟ ابھی تو آپ کو میں نے اپنے سٹائل میں اپنی گود میں بھی بٹھانا ہے۔ بلال جس کا دھیان ٹائم پہ بھی تھا اپنی باتوں سے بیلا کو گھبرانے پر مجبور کر گیا۔ نہیں مجھے کہیں نہیں بیٹھنا، مجھے مما کے پاس جانا ہے۔ وہ بچوں کی طرح منہ بناتے بولی تو بلال نے اس کا نچلا ہونٹ دانتوں میں لیتے ہلکا سا دبا کے چھوڑا۔ شاباش گڈ گرل۔ وہ ایک دم اوپر کو اٹھتا اسے بھی اٹھا گیا اور پلک جھپکنے سے پہلے اس کا سارا حلیہ درست بھی کر دیا۔ وہ تو اس کے ہاتھوں کی پھرتیاں ہی دیکھتی رہ گئی۔ آئندہ پٹھان کے اندر کے رومانٹک کیڑے کو مت جگانا بیلا جی، ورنہ آپ سہن نہیں کر پائیں گی۔ وہ ایک بار پھر اسے اپنی باہوں میں بھرے کاؤچ پہ آیا اور اسے ایک طرف بٹھاتا اپنی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا اور اب موبائل پہ اپنی رپورٹ جمع کروا رہا تھا کہ اسی وقت لیپ ٹاپ سکرین پر سنی کا میسج ابھرا۔ وہ ماہم کو جگہ اور وقت بتا رہا تھا کہ وہ آ کے اس سے ملے اور اپنی تمام فوٹوگرافز لے جائے۔ بلال نے فوراً وہ میسج پڑھتے ڈیلیٹ کر دیا۔ بیلا نے اسے سختی سے گھورا تو وہ لیپ ٹاپ بند کرتا پھر سے اس کے لبوں کو شدت سے چومتا پیچھے ہٹا۔ یہ لاسٹ ڈوز رہ گئی تھی۔ ناؤ بیک ٹو دا ورک۔ یہ ایڈریس جو اس نے سینڈ کیا ہے اس پہ میں اور آپ جائیں گے۔ آپ ماہم بن جائیں گی بیلا جی۔ اسے اپنی ساری پلاننگ سمجھاتا چلا گیا۔ اس سب میں رسک ہے خان، وہ اس کو گھبرا کے بولی۔ تو میں نے آج تک بنا رسک والے کام کیے بھی نہیں۔ آپ سے نکاح بھی تو میں نے کیا ہے نا، کیا یہ کوئی چھوٹا موٹا رسک تھا؟ اس کی ناک کھینچتا اب نارمل انداز میں بات کر رہا تھا۔ پھر بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ بیلا نے گہرا سانس بھرا۔ میرے ہوتے مت ڈریں بیلا جی، مجھ پہ بھروسہ رکھیں، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اور یہ سب اپنی بہن کی خاطر کرنا ہے، آپ نے اسے بچانا ہے اور اس ناپاک انسان سے وہ سب لینا ہے جس سے وہ ماہم کو بلیک میل کر رہا ہے۔ اس کی باتوں کا اثر تھا کہ بیلا مان گئی۔ اسے یقین تھا کہ یہ پٹھان اسے آنچ بھی نہیں آنے دے گا۔ اس کے اٹھنے سے پہلے ایک بار پھر بلال نے اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیا۔ ہم کچھ دیر بعد گھر سے نکلیں گے، آگے پیچھے اس کے لبوں پہ انگوٹھے سے سہلاتے مخمور نگاہوں سے دیکھتا بولا، جبکہ اس کے لبوں کی سرخی اس پٹھان کو اب مزید اپنی طرف مائل کر رہی تھی۔ بمشکل اس کے لبوں سے نظر ہٹا کر وہ اسے جانے کو بولتا لیپ ٹاپ کی جانب مڑا اور پھر کچھ ہی دیر تک وہ دونوں گھر سے بہانے سے نکل گئے۔
وہ ماہم کے ساتھ پارلر کے لیے نکلی تھی۔ ماہم کو پارلر چھوڑتے ہی وہ وہاں سے جولری کے بہانے گھر کے لیے نکلی، لیکن پارلر کے باہر ہی اسے بلال نے پک کر لیا۔ بیلا مکمل نقاب میں تھی۔ بلال نے بنا اس کی جانب دیکھے گاڑی کو سنی کے بتائے ہوئے ہوٹل کی جانب موڑ دیا، جہاں اس نے ایک کمرہ بک کروایا تھا اور ماہم کو بلایا تھا۔ ہوٹل کے باہر گاڑی رکی۔ بیلا گہرا سانس بھرتی بلال کو دیکھنے لگی۔ فکر نہیں کرو، ہوٹل کو چاروں طرف سے پولیس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، بس آج یہ سنی بچے گا نہیں، بلال نے دانت کچکچاتے کہا۔ بیلا اس بات میں سر ہلاتے گاڑی سے اترنے لگی کہ بلال نے اسے ایک سپرے دیا۔ اگر سچویشن بہت زیادہ خراب ہوئی تو یہ یوز کرنا، میں آپ کے ساتھ ہی ہوں۔ اس کے کان میں بلوٹوتھ لگاتا دھیرے سے اس کے گال کو چھو گیا۔ بیلا کے پورے جسم میں کرنٹ دوڑنے لگا۔ خود پہ قابو پاتے وہ اچھے سے خود کو کور کرتے ہوٹل کے اندر داخل ہوئی۔ بلال کو لگا اس کا دل ہی سینے جیسے نکل گیا ہو۔ اگر بریگیڈیئر احمد خان کی طرف سے دباؤ نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی بیلا کو اس معاملے میں انوالو نہ کرتا۔ بلال نے اپنی گن کو چیک کرتے اسے اپنی کمر میں اڑسا اور خود بھی ماسک پہنے ہوٹل میں داخل ہوا۔ اچانک چھلاوے کی طرح غائب ہوا۔ وہ تو خود اکیلا بھی سنی کو پکڑ سکتا تھا، پر اسے ماہم کی فکر تھی۔ وہ چاہتا تھا ایک بار وہ سب کچھ ماہم سے ریلیٹ ان کے حوالے کرنے کو راضی ہو جائے۔ اس کے بعد تو سنی کا قلعہ قمع ہی کرنا تھا۔ بیلا روم نمبر 302 کا پوچھتی اب لفٹ کے ذریعے اوپر جا رہی تھی۔ اپنے مطلوبہ ایریا میں پہنچ کر وہ گہرا سانس بھرتی باہر نکلی اور ایک راہداری مڑتے سے روم نمبر 302 نظر آ گیا۔ اس کے قدم تھم گئے، اسے لگا وہ بھی چکرا کر گر جائے گی۔ بیلا جی، بی بریو، ڈرنا نہیں، میں آپ کے بہت پاس ہوں، آگے بڑھیں۔ بلوٹوتھ سے آواز ابھری تو بیلا کو حوصلہ ہوا۔ اس نے روم کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی تو دروازہ فوراً کھلا اور ساتھ ہی بند ہو گیا، لیکن اس بند ہونے سے پہلے ہی بلال نے ایک کارڈ اس کے بیچ رکھ دیا۔ دروازہ دکھنے میں بظاہر بند نظر آ رہا تھا، لیکن بلال اسے اچھے سے کھولنا جانتا تھا۔ اس نے بیلا کے دوپٹے کے فرنٹ پہ ایک چھوٹا سا بروچ لگایا تھا جس میں ہڈن کیمرہ تھا۔ وہ اندر کا سارا منظر اپنے موبائل پر دیکھ سکتا تھا۔ ویلکم ہیئر مائی لیڈی، سنی نے نقاب میں اس لڑکی کو دیکھا جو تھی تو بیلا، لیکن وہ اسے ماہم سمجھ رہا تھا۔ تم نے جو 50 لاکھ منگوائے تھے وہ اس بیگ میں ہے، اب مجھے وہ سارا ڈیٹا چاہیے، بیلا کرخت لہجے میں بولی۔ سنی نے اس کے ہاتھ سے چھوٹا سا بیگ لیتے چیک کیا۔ وہ مطمئن ہوا۔ ڈونٹ وری، آج تمہیں سب کچھ مل جائے گا، بس تھوڑا سا پاس آنا ہے۔ اور تم جانتی ہو تم نے میرا سارا غصہ ختم کر دیا کیونکہ تم نے میری بات مانتے کسی کو اطلاع نہیں دی۔ گڈ گرل۔ اس کے قریب آتا اس کا نقاب ہٹانے لگا کہ بیلا ایک دم پیچھے ہٹی۔ خبردار میرے قریب پہ آئے تو۔ بیلا نے انگلی اٹھاتے سختی سے وارن کیا تو وہ قہقہ لگاتے ہنس دیا۔ یو نو، تم بہت بڑی بیوقوف ہو، تمہیں نہ اکیلے نہیں آنا چاہیے تھا، وہی مجھ جیسے درندے کے پاس۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ بلال کے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ اس سے ڈیٹا مانگو۔ بلال کی سخت آواز کانوں سے ٹکرائی۔ تمہیں جو چاہیے وہ تمہیں دے دوں گی، لیکن پہلے مجھے سارا ڈیٹا چاہیے۔ بیلا نے فوراً بلال کی بات پر عمل درآمد کیا، جبکہ اس کی یہ بات تمہیں جو چاہیے مل جائے گا اس نے بلال کی سبز رگیں ابھاری تھی۔ پٹھان کا خون تھا، بیوی تھی اس کی، جوش کیسے نہ مارتا۔ اپنی گردن کی بیک پہ سختی سے رب کرتے اس نے آنکھیں میچ کے کھولی۔ بیلا جی، جتنا کہا جائے اتنا ہی کریں۔ کانوں میں اس کی آواز کی غراہٹ سنتے بیلا کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکا۔ تم سے مجھے اب صرف تم ہی چاہیے ہو، تمہیں بے پردہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ویسے بھی یہاں ہمارے علاوہ اور تو کوئی نہیں ہے، تمہیں واپس بھی جانا ہوگا، تمہاری آج شادی ہے تو زیادہ دیر نہیں رکوں گا، بس تھوڑا سا انجوائے کرنا چاہتا ہوں، یقیناً ساتھ دو گی۔ وہ کمینگی سے مسکرایا۔ پہلے ڈیٹا، بیلا نے سخت لہجے میں کہا تو سر نفی میں ہلاتا ایک USB اس کی جانب بڑھا گیا، جسے بیلا نے جلدی سے تھامنا چاہا کہ سنی اس وقت ہاتھ پیچھے کر گیا اور بیلا کی کلائی تھام لی۔ ارے جانے من، اتنی بھی کیا جلدی ہے، پہلی میری باہوں میں تو آ جاؤ۔ اسے کھینچ کے اپنے قریب کرتا، اس کے نقاب پہ ہاتھ مارتا اسے گرا چکا تھا۔ ماہم کی جگہ کسی اور کو دیکھتا وہ پل بھر کو ٹھٹکا۔ کون ہو تم؟ اس کی گرفت ہلکی سی ڈھیلی پڑی تو بیلا نے فائدہ اٹھاتے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اسپرے اس کی آنکھوں میں کرتے اس کے ہاتھ سے USB کھینچ لی۔ تمہاری موت۔ اگلی پل بیلا نے اس کے چیخنے چلانے کی پرواہ کیے بنا اسے پیچھے کی جانب زور سے پش کیا اور پاس پڑا ایک واس اٹھاتے اس کے سر پہ دے مارا۔ سنی تو اس اچانک افتاد پر پاگل ہوا۔ اس نے غصے سے بیلا کو دبوچا۔ اسپرے بیلا کے ہاتھوں میں پکڑا تھا، پر سنی نے اسے اتنا سختی سے دبوچا کہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ تم جو کوئی بھی ہو، پر اب تمہیں ہی ماہم کی جگہ میرے بستر کی زینت بننا پڑے گا۔ اس کا نقاب ہٹاتا اس کی چادر کھینچ گیا۔ بیلا اوندھے منہ پیچھے جا گری، بالوں کو اس طرح کانوں سے رکھا کہ وہ اس کا بلوٹوتھ نہ دیکھ سکے۔ بیلا گھبرانا نہیں، میں آ رہا ہوں۔ وہ پہنچ چکا تھا لیکن دروازے میں فلپ ہوا کارڈ غائب تھا۔
اور دروازہ اب تبھی کھلتا جب اندر سے کوئی کھولتا۔ او گاڈ، یہ کیا ہو گیا؟ پہلی بار بلال کو لگا کہ وہ کچھ ہار رہا ہے۔ اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ وہ دماغ کے بجائے دل سے سوچنے لگا، مجھے بیلا کو یوں نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ اسے خود پر سخت غصہ آیا۔ اس نے کافی سرچ کیا پر کارڈ اسے نہ ملا۔ تجھے کیا لگا ایک سپرے اور ایک واف سے مجھے مار گرائے گی؟ تیرا تو آج وہ حال کروں گا کہ تیری 7 پشتیں یاد کریں گی کہ کس مرد سے پالا پڑا ہے۔ وہ ٹیشو سے سر کا خون صاف کرتا نیچے گری بیلا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بیلا، ڈرنا نہیں، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی آواز سنتے بلوٹوتھ اتار کر دور پھینک چکی تھی اور خود اب کھڑی ہوئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سنی کو اس کے بلوٹوتھ کا پتہ چلے۔ میرا بہت ٹائم ویسٹ کر چکی ہو، چلو اپنا ڈریس ریموو کرو، وہ آرڈر کر رہا تھا۔ بیلا نے لب بھینچی اسے دیکھا اور مسکرائی۔ ہمت ہے تو ہاتھ لگا کر دکھاؤ۔ اس کے اتنے نڈر انداز کو دیکھتا سنی امپریس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے چھوتا دروازہ ایک دھاڑ سے کھلا۔ بلال ماسک پہنے اندر داخل ہوا۔ پلک جھپکتے اس نے چادر اٹھاتے بیلا کو اس میں مکمل ڈھانپ دیا۔ اس کی ٹیم بھی اندر داخل ہو چکی تھی۔ سنی اچانک یہ سب دیکھ کر بوکھلا گیا تھا، پر اس سے پہلے کہ وہ اپنا بچاؤ کرتا وہ آرمی کی حراست میں آ چکا تھا، اور پھر اس کمرے کی حالت ایسی تھی جیسے وہاں کوئی برسوں سے نہیں آیا۔ وہ چھلاوے کی طرح آئے تھے اور سب کچھ اپنے ساتھ لے گئے۔ ماہم کی رخصتی بخیر و خوبی سر انجام پائی تھی۔ بیلا ماہم کی رخصتی کے بعد کافی دیر تک بلال کا انتظار کرتی رہی۔ وہ رات کے آخری پہر ٹیرس پر موجود تھی۔ بلال شام کا نکلا ہوا تھا، ابھی تک واپس نہیں لوٹا تھا، جبکہ بلال کا مشن صرف اتنا نہیں تھا۔ وہ یہاں سے بیٹھ کے جس گھر پہ نظر رکھے ہوئے تھا اس پہ بھی دھاوا بول چکا تھا۔ وہ USB جو سنی سے انہیں ملی تھی، اس کے علاوہ بھی بہت سے راز اس روم سے انہیں ملے تھے، اور بلال کسی صورت سستی کر کے دشمن کو جیتنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ اپنے مقصد کے بہت قریب پہنچ چکا تھا، اور ذرا سی کوتاہی اسے واپس پہلے سٹیپ پر پھینک سکتی تھی۔ اس سب کے دوران اس نے اپنے والدین سے بھی رابطہ توڑا ہوا تھا جو دبئی میں مقیم تھے، لیکن صرف والدہ اور اپنے والد کی خواہش پہ وہ یہاں اپنی پپو کے گھر آ کے رکا تھا، ورنہ وہ یہاں اپنا الگ سے فلیٹ لے کر رہنے والا تھا۔ پھر اس کے بابا نے حکم دیا کہ وہ اپنا مشن جیسے بھی پورا کرے، وہ اس معاملے میں نہیں بولیں گے، لیکن وہ اپنی پپو کے گھر رکے۔ اور پھر جب بلال اور بیلا کا نکاح ہوا تو وہ دبئی سے ویڈیو کالنگ کے تھرو اس نکاح میں شامل ہوئے تھے۔ گھر سب کچھ بظاہر ٹھیک لگ رہا تھا۔ نجمہ بیگم نے بھی ان کو باعزت طریقے سے خوبصورت اور پاکیزہ بندھن میں باندھ دیا تھا، لیکن اس سب کے پیچھے راز کیا تھا، یہ سب چھپا ہوا ہی تھا، اور بلال نہیں چاہتا تھا کہ اس کی آئیڈینٹی کسی کے سامنے کھلے۔ اسی لیے بلال اب سارا کام ایک ہی بار مکمل کر کے واپس لوٹنا چاہتا تھا۔ اسے وہیں ٹیرس پہ کافی دیر ہو گئی، لیکن بلال کی واپسی شاید صبح ہوتی۔ وہ سر جھکائے واپس مڑنے لگی کہ اچانک ہی اس کی نگاہ کار پورچ پہ گئی۔ وہ بائک پہ آیا تھا، اس کی گاڑی نہیں تھی اس کے پاس، لیکن بلال کو دیکھتے بیلا کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ بلال اسے ٹیرس پہ دیکھ چکا تھا، اسی لیے سیدھا اس کے پاس ہی اوپر آ گیا۔ پورا گھر اندھیرے اور خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بلال سیدھا بیلا کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے میں گڑ گئی تھیں۔ اب تک کیوں جاگ رہی ہیں بیلا جی؟ اوف، اس کا یہ بیلا جی کہنا، بیلا کی تو جان ہی نکال کر لے جاتا تھا۔ آپ کا انتظار کر رہی تھی بلال جی۔ وہ ذرا سا مسکراتی اسے اسی کے انداز میں بولتی سرشار کر کے، میرا یا میرے رومانس کا؟ وہ ذرا سا آگے ہوتا اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ آپ ایک نہایت ہی شریف انسان ہیں؟ اس کو ایک دم سنا گئی تو وہ اپنے ہاتھ پیچھے کر گیا۔ بیلا جی، میں واقعی شریف بندہ ہوں۔ اب کی بار وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتا گردن جھکا کر کھڑا ہوا تھا۔ بیلا اس کے پل پل بدلتے انداز کو دیکھتے اش اش کر اٹھی تھی۔ نیچے چلے، بہت ٹھنڈ ہو گئی ہے۔ وہ دھیرے سے اس کا ہاتھ تھامے بولی، چلتے ہیں، آپ سے ایک بات کہنی تھی، کل واپس جا رہا ہوں میں۔ اس کے الفاظ سے کہ بیلا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، اور میں اچانک بیلا کے لبوں سے نکلے ان 2 لفظوں نے بلال کو روح تک سرشار کر دیا تھا۔ آپ کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں، چلیں گی میرے ساتھ؟ اس کا ہاتھ تھوڑا سا دباتے جذب کے عالم میں پوچھ رہا تھا۔ مما مان جائیں گی؟ وہ سہمے لہجے میں پوچھنے لگی، یا آپ مجھ پہ چھوڑ دیں، بس آپ تیار رہیں، صبح آپ میرے ساتھ پشاور چل رہی ہیں۔ بات سنیں، مجھے ایک بات کلیئر کرنی ہے، میں نے عبایا نہیں پہننا۔ اس کے ساتھ چلتے صاف لفظوں میں بولی۔ وہ جانتی تھی کہ پشاور خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے اور وہاں سب مرد اپنی بیویوں کو نقاب ہی کرواتے تھے۔ اس کی بات پہ بلال کے چہرے کو مسکان نے چھوا اور اس کی نظر سے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو یہ تو وقت بتائے گا، اور اس کے دیکھنے پہ بیلا اچھا خاصا خائف ہوئی۔ دوسرے دن ماہم کا ولیمہ تھا تو بیلا کی رخصتی۔ بلال نے نجمہ بیگم اور شمشاد صاحب کو کیسے قائل کیا بیلا نہیں جانتی تھی،
کیونکہ وہ صبح سے ایک کمرے میں بند رہے تھے اور باہر آنے کے بعد بھی بلال یا کسی اور نے اسے کچھ نہ بتایا. لیکن نجمہ بیگم نے اسے رخصت کرتے وقت اس کا ماتھا چوما تھا اور یہ ان کے راضی ہونے کی دلیل تھا. دلہن کے سفید لباس میں جیسے بلال ہی لے کر آیا تھا، بلکہ ہر چیز بلال نے اسے مہیا کی تھی. وہ دلہن بنی اس کے ہمراہ بڑی سی شال کو خود پہ لپیٹے ماں باپ کی دعاؤں میں رخصت ہو گئی تھی. بلال اسے اپنی گاڑی میں لیے سیدھا پشاور کا رخ کر گیا. 3 گھنٹے کی مسافت تھی، پر ساتھ ہم سفر من پسند ہو تو ہر سفر ہی خوبصورت ہو جاتا ہے. پشاور پہنچتے ہی اسے اپنے اپارٹمنٹ چھوڑتا، ملازمہ اللہ رکھی کو کچھ ضروری ہدایت دیتا، خود ہیڈ کوارٹر رپورٹ کرنے پہنچ گیا. لیلا کو بلال کے خوبصورت روم میں پہنچا دیا گیا. وہ سفر کی تھکان کی وجہ سے اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی. ہیڈ کوارٹر سے واپس آتے اسے اپنے بابا کی کال آئی. یس میجر، کیسی ہے ہماری بہو؟ وہ ان کے سوال پر مسکرا دیا. آپ خود کیوں نہیں آئے؟ وہ گاڑی گھر کے پورچ میں روکتے پوچھ رہا تھا. تمہاری مما کے پاس جا رہا ہوں دبئی، انہیں لے کر آتا ہوں نا، پھر ایک ساتھ مل کر بہو کو ویلکم کریں گے. ان کی بات سنتے وہ اس بات میں سر ہلا گیا. اس کے بابا اور وہ خود دونوں آرمی سے جڑے تھے. اس کے بابا بریگیڈیئر احمد خان، جن کے انڈر میں وہ کام کرتا تھا اور ان کا ہر حکم سر آنکھوں پر سمجھتا تھا. انہی کی خواہش پہ وہ بیلا کو نکاح کر کے لے آیا تھا، جبکہ در حقیقت بیلا نے بلال کے دل میں اتنے چپکے سے انٹری دی کہ اسے خود بھی پتہ نہیں چلا. جیسے ہی وہ روم میں داخل ہوا، بیلا کو سوتا پایا تو اس کا ادھ ہٹا گھونگھٹ دیکھتا اسے پورا ہٹا گیا. آج جی بھر کے دیکھنے کا موقع تھا. اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا وہ تمام لائٹس کو آف کرتا، اس کے پہلو میں لیٹا اور اس کا سر اپنے سینے پہ رکھ گیا. وہ نیند میں ہی اس کے قریب ہوتی اسے حق کر گئی کہ اچانک اس کی چھٹی حس بیدار ہوئی جب بلال کی سانسوں کا گرم لمس اپنے کانوں کی لو پر محسوس کیا. بلال خان. وہ دھیرے سے اسے پورے نام سے پکار گئی. جی بلال کی جان. اس کے پکارنے پر ایک دم اس کے اوپر آتا شدت سے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا. دھیرے دھیرے سارے پردے سرکنے لگے. بیلا کی سانسیں گہری ہوئیں. اس پٹھان کے مسلس دیکھتے اسے اپنے آپ پہ رحم آیا. کیا ہوا بیلا جی؟ آپ کے چہرے پہ خوف کیوں؟ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے محبت سے لبریز لہجے میں پوچھ رہا تھا. تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے. وہ اسے خود میں بھیجتا، اس کے سارے ڈر دور کرتا اس میں سمایا تو اس کے کاندھے پہ زور سے ناخن چبھ ہو گئی. یار ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں اور آپ نے مجھے اچھا خاصا زخمی کر دیا ہے. وہ نروٹے انداز میں بولا. چپ رہیں، بات نہ کریں مجھ سے. اس کے مسلس پر یکے بعد دیگرے تھپڑ مارتی بولی. اچھا ٹھیک ہے، اب کچھ نہیں بولوں گا، صرف پیار کروں گا. اس کے چہرے پہ جھکتا چلا گیا. نیم روشن کمرے میں وہ دونوں ایک جسم ایک جان ہو گئے. بلال ایک انڈر کور ایجنٹ تھا. کچھ راز ہی رہیں تو اچھا ہوتا ہے. بلال اور بیلا نے مل کے ماہم کو سنی جیسے انسان سے بچایا تو یہ راز بھی راز ہی رکھا. ہر کام چپکے سے کرتے ہو، چپکے سے ایک دوسرے کے ہو گئے.